مجھے اس چیز کا ایک یہ بھی افسوس تھا کہ عورت ذات کو انہوں نے بدنام کیا، کیونکہ اسلام ایک واحد ہمارا ریلیجن ہے جس نے عورت کو عزت دی، کیونکہ بیفور اسلام آپ نے اگر ساری ہسٹری پڑھی ہو تو عورت کا کوئی درجہ نہیں تھا، اور ہر رشتے میں اسلام نے عورت کو ایک درجہ دیا ہے۔ اور اس واقعے میں جس طریقے سے خواتین کو استعمال کیا گیا یا استعمال ہوئیں، اس پارٹی نے جس طرح ایک عورت کی امیج چینج کر دی، گندی زبان کا استعمال ہونا، جو کہ ایک گلی کوچے کے بدماش لوگ بھی وہ زبان نہیں استعمال کرتے، جس سے شرم سے نگاہیں جھک جاتی تھی، کان بند کرنے کو دل چاہتا تھا۔ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز یا اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو سختی سے روکا جائے۔ ٹھیک ہے، نوجوانوں کو اکسایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ اس انتشار کا حصہ بن گئے، جن کے اندر میں گنڈے کہوں گی کہ گنڈے زیادہ شامل تھے، اور جذبات میں آ کے ہمارے نوجوان جو تھے انہیں مس یوز کیا گیا، کیونکہ ہماری اکثر قوم جذباتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے چل پڑتی ہے، کود پڑتی ہے۔ شافیہ بھٹی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان میم۔ شافیہ بھٹی صاحبہ، 9 مئی کل 1 سال مکمل ہو رہا ہے، اور گزشتہ روز DGISPR نے پریس بریفنگ دی، اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی، تو بطور استاد آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس ثانیے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ جی، اگر آپ ایز اے ٹیچر مجھ سے بات کریں یا پوچھیں تو سب سے پہلے تو آتا ہے جی میں پہلے ایک پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، اور اس حوالے سے میں اس طرح بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اینڈ اٹ واز ویری شاکنگ فار می، کیونکہ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ جب یہ ٹی وی چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے جو کلپس چلے، اس کے بارے میں نیوز چلی، تو آپ یقین جانیں کہ بالکل یقین نہیں آیا کہ یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، اور وہ اس طریقے سے دعویٰ بولا جا رہا تھا کہ جیسے ہم کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں نوجوان تھے جنہیں اکسایا گیا، گمراہ کیا گیا، اور ایک چیز کا مجھے ہمیشہ افسوس رہا ہے کہ ہم جب اپنے کوئی بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہم اپنے پاکستان کے ہی چیزوں کو کیوں توڑتے ہیں، اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، اپنے جو بلڈنگز ہیں، بسز ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کو ہم اتنا نقصان دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ٹیکسز سے بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو توڑیں تو وہاں کیوں نہیں ہمیں دکھ ہوتا؟ پاکستان کو اگر ہم اپنا گھر سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں پہلے 10 بار سوچے گا شامل ہونے سے پہلے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک تھا، اور اچھا ہوا اس کو روکا گیا، ایک طرح کا سبق دیا گیا ایسے لوگوں کو کہ دوبارہ ایسے ہی قدم نہ اٹھایا جائے، کیونکہ اس میں بہت نقصان ہوا اور ایک طرح کا بڑا غلط امیج کریٹ ہوا پاکستان کا۔ بالکل جعفر صاحب، صحیح آپ نے درست بات کی ہے کہ اپنا ملک جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی طرح ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں تو جتنی تکلیف اور دکھ تب ہوتا ہے، ویسا ہی جب ہم اپنے وطن کے ساتھ یا ان کے اداروں کے ساتھ یا ان شہداء کے مجسموں کے ساتھ جو اس دن کیا جا رہا تھا، تو تب جو لوگ اس میں انوالو تھے، جو ملوث تھے، اگر وہ خود کو پاکستانی کہتے ہیں تو تب ان کو یہ درد کیوں محسوس نہیں ہوا؟ سوال یہ کہ جی آپ چونکہ استاد ہیں اور نوجوان نسل سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا آن ڈیلی بیسز، آئی ایم شیور، تو میم یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری نسل میں کوئی مایوسی آج کل پائی جاتی ہے؟ مطلب ایسا کیا ہوا 9 مئی پہ کہ جو محب وطنی کا ایک جذبہ ہے، حب الوطنی کا جو ایک جذبہ ہے، وہ مدھم پڑ گیا، اور ایک سیاسی شخصیت کوئی بھی ہو سو کالڈ وہ زیادہ ترجیح دے دی گئی اس کو؟ ایسا کیا ہوا؟ جو میری آبزرویشن ہے، کیونکہ میں یونیورسٹی لیول پہ ٹیچ کرتی ہوں، کئی سال سے پڑھا رہی ہوں، اور میڈیا سے بھی جیسے تعلق ہے، اس کے اندر سب سے پہلا عنصر یہ آتا ہے کہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے ہمارے نوجوان کو، ہماری پوری قوم کو۔ اس میں کوئی بھی گروپ جا سکتا ہے۔ اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت مس یوز کیا گیا سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے موسٹلی فیک نیوز ہوتی ہے، اور اس پہ جو بھی کریٹ کر ویڈیوز ڈالی گئی، نوجوانوں کو اکسایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ اس انتشار کا حصہ بن گئے، جن کے اندر میں گنڈے کہوں گی کہ گنڈے زیادہ شامل تھے، اور جذبات میں آ کے ہمارے نوجوان جو تھے انہیں مس یوز کیا گیا، کیونکہ ہماری اکثر قوم جذباتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے چل پڑتی ہے، کود پڑتی ہے۔
تو اویئرنیس بہت ضرورت ہے کہ تاکہ اور یہ چیز ہمارے انسٹیٹیوٹ سے ہونی چاہیے، میڈیا کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے، جس کے اندر مختلف قسم کے لیکچرز ہونے چاہیے، شارٹ ویڈیوز ہونے چاہیے، کہ تاکہ ایک اویئرنیس ہو ہمارے تمام طبقے میں کہ وہ کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہ بنے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ مجھے، کیونکہ میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تھوڑا سا یہاں پہ اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ میں ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے میرا. میرے جو سبلنگس ہیں دے آر ان ویری ہائی پوسٹ ان لنڈن اینڈ آئی واز کیم بیک فار مائی پیرنٹس، صرف پاکستان کے لیے. میرے ساتھ کافی ناانصافیاں ادھر ہوئی ہیں پر مجھے ریگریٹ نہیں ہے. بالکل اپنے ملک سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ ایک محب الوطن کا ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اپنے ملک سے محبت ہو، اپنے گھر سے ہو، اپنے لوگوں سے ہو. پر اس واقعے کی جو تھا اس سے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی کہ جو ہمارے محافظ ہیں، دیکھیں اگر ہم اس طرح دیکھیں ان میں ہمارے بھائی ہیں، شوہر ہیں، ہمارے گھروں سے ہے نا، ہمارے جو ملٹری ہے، آرمی ہے، ایئر فورس ہے، اور پوری دنیا میں وہ ایک فخر کا مقام رکھ رہے ہیں. ساری دنیا ہماری ملٹری کی تعریف کر رہی ہے اور ہم ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اپنے شہداء کو ذلیل کر رہے ہیں اور ان کے اس طرح مجسمے، ان کے مونومنٹس ادھیڑ بالکل ایسے ہے. شہداء کے یقین جانو سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. بالکل ایسے ہے. اور آئی ایم سو ایموشنل کہ ابھی بھی وہ تھوڑا سا وہ جذبہ میرا اٹھ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود جا کر روکوں، مطلب روکوں یا ان کو مطلب کرش کر دوں کہ آپ میں کوئی احساس نہیں ہے. مطلب جو ہمارے لیے آج ہم آزاد ہیں تو ان کے لیے. یہ ساری سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جو پارٹی ہے ان کی جانب سے خاتون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کیسا سمجھتی ہیں؟ کیا واقعی جو خواتین شامل تھیں، ملوث تھیں، ان کو ریلیف ملنا چاہیے یا نہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. بلکہ مجھے اس چیز کا ایک یہ بھی افسوس تھا کہ عورت ذات کو انہوں نے بدنام کیا، کیونکہ اسلام ایک واحد ہمارا ریلیجن ہے جس نے عورت کو عزت دی. کیونکہ بیفور اسلام آپ نے اگر ساری ہسٹری پڑھی ہو تو عورت کا کوئی درجہ نہیں تھا، اور ہر رشتے میں اسلام نے عورت کو ایک درجہ دیا ہے. اور اس واقعے میں جس طریقے سے خواتین کو استعمال کیا گیا یا استعمال ہوئیں، اس پارٹی نے جس طرح ایک عورت کی امیج چینج کر دی، گندی زبان کا استعمال ہونا، جو کہ ایک گلی کوچے کے بدماش لوگ بھی وہ زبان نہیں استعمال کرتے، جس سے شرم سے نگاہیں جھک جاتی تھی، کان بند کرنے کو دل چاہتا تھا. سوشل میڈیا پہ بڑے فخر سے وہ زبان مطلب سریعام کی جا رہی تھی، جس میں بچے بھی دیکھ رہے تھے، بزرگ بھی تھے، فیملیز بھی تھیں. تو افسوس یہ تھا کہ آپ یہ قوم کو دے رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں ایک نازک صنف مشہور ہے، گھر کو سنوارتی ہیں. بات میرا وہی آ جائے گا کہ پاکستان کو میں اپنا گھر سمجھتی ہوں. اس کے آگے مختلف جو ہمارے شعبے ہیں وہ ہمارے کمرے ہیں. ہمارے گھر کے وہ جو ہیں جیسا شعبہ جات ہیں، مطلب ڈپارٹمنٹس ہیں، اس طرح ہماری لائف چلتی ہے. تو ایک خاتون ہو کر آپ اور خواتین کو ایک گروپ کو لے کر آپ وہاں پہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی زبان استعمال کریں، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں. ٹھیک ہے، پولیٹیکل جنگ کہاں نہیں ہوتی، کس ملک میں نہیں ہوتی، بالکل اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی، اٹس اے پارٹ آف آر پالیٹکس. پر اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارے کو جو ایک عزت دار ادارہ ہے، جو آپ کا محافظ ہے، آپ ان کو اتنی گندی اور غلاظت زبان استعمال کر رہے ہیں لوگوں میں. صاحبہ آپ سے اور فرض آپ سے صرف میں ون لائنر چاہتی ہوں، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، کہ آپ لاسٹ کامنٹ کیا کریں گے سارے معاملے میں؟ جی، لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز یا اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو سختی سے روکا جائے. ٹھیک ہے.